بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 105 ہم نے پڑھ لیا، جس میں نمازی کی لباس کی شرائط کو ذکر کیا گیا اور نماز کے مسئلے ذکر ہوئے۔ تو آج سبق نمبر 106 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی عنوان نماز ہی ہے اور نمازی کے لباس کی شرائط کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، اور اس میں البتہ توضیح مسائل سے جو مسئلے ہیں وہ فرق رکھتے ہیں۔ 800 سے پہلے پچھلے سبق میں تھے، آج کے سبق میں 800 سے مسئلہ نمبر شروع ہو رہا ہے، 801، 802، 803 انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 800، اس کا عنوان اور ٹائٹل نماز ہی ہے۔ جس شخص کے پاس نجس لباس کے علاوہ کوئی لباس نہ ہو، ضروری ہے کہ نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ ایک شخص مجبور ہے، اس کے پاس اور کوئی لباس ہی نہیں ہے، نجس لباس ہے، تو اگر نجس ہو گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا، نماز صحیح ہوگی۔ جس شخص کے پاس 2 لباس ہوں، اگر وہ جانتا ہو کہ ان میں سے ایک نجس ہے لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ کون سا نجس ہے، اور اس کے پاس وقت ہو، تو ضروری ہے کہ دونوں لباس کے ساتھ نماز پڑھیں، تو اسی لباس کے ساتھ نماز جاری رکھے اور نماز صحیح ہے۔ مثلا اگر وہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ہر ایک لباس سے ایک نماز ظہر کی اور ایک نماز عصر کی پڑھے، لیکن اگر وقت تنگ ہو اور دونوں لباس میں کوئی بھی قوت احتمال اور اہمیت محتمل کے لحاظ سے برتری نہ رکھتا ہو تو جس لباس کے ساتھ نماز پڑھے کافی ہے۔ بس 2 میں سے ایک نمازی کا لباس نجس ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کون سا ہے، تو پھر دونوں کے ساتھ پڑھے گا۔ اگر وقت تنگ ہے اور کوئی احتمال قوی بھی نہیں ہے کسی ایک لباس کے بارے میں، تو جس کے ساتھ پڑھے گا وہ صحیح ہوگی۔ یہ ہمارا مسئلہ 801 تھا، نماز کے متعلق ہم نے بیان کر دیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 802، دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط پچھلے مسئلے تک بیان ہو گئی کہ نمازی کا لباس پاک ہو، اب یہ دوسری شرط ہے کہ نمازی کا لباس مباح ہو۔ نماز پڑھنے والے کا وہ لباس مباح ہونا ضروری ہے جس سے وہ اپنی دونوں شرمگاہ کو چھپاتا ہے۔ پس اگر ایسا شخص جو جانتا ہو کہ غصبی لباس پہننا حرام ہے یا کوتاہی کی وجہ سے مسئلے کا حکم نہ جانتا ہو اور جان بوجھ کر اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے، احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر لباس میں وہ چیزیں شامل ہوں جو تنہا شرمگاہ کو نہیں ڈھانپ سکتی تو ان کے لیے مباح اگر نہ بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، یعنی وہ کسی کی غصبی ہو گیا کہ بہرحال مباح ہونا شرط ہے۔ مجموعی طور پر اس یعنی مسئلے کا خلاصہ یہ ہے، اور خصوصاً وہ لباس جو دونوں شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وہ کیونکہ اصل لباس اس کی بات ہو رہی ہے جو پردہ کے لیے ہوتا ہے جو لباس، اور اسی طرح وہ چیزیں جن سے اگرچہ شرمگاہ کو ڈھانپا جا سکتا ہے لیکن نماز پڑھنے والے نے انہیں حالت نماز میں نہ پہن رکھا ہو، مثلا بڑا رومال یا لنگوٹی جو جیب میں رکھی ہو، اسی طرح وہ چیزیں جنہیں نمازی نے پہن رکھا ہو اگرچہ اس کے پاس ایک دوسرا مباح ستر پوش ہو، ایسی تمام صورتوں میں ان اضافی چیزوں کے غصبی ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ احتیاط ان کے ترک کر دینے میں ہے۔ یعنی غصبی رومال یا غصبی ایک کپڑا دھوتی ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر، وہ اگر اس نے رکھی ہو تو نماز تو صحیح ہے لیکن ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ کام ترک کرنا چاہیے۔
مسئلہ نمبر 803، اس کا ٹائٹل عنوان نماز ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہو کہ غصبی لباس پہننا حرام ہے لیکن اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نہ جانتا ہو، اگر وہ جان بوجھ کر غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو جیسا کہ گزشتہ مسئلے میں بیان کیا ہے احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہوگی، لیکن اگر وہ نہ جانتے ہوئے یا بھول کر پڑھ دے تو پھر ٹائم بھی تنگ ہو تو پھر صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 804، اس کا عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو یا بھول جائے کہ اس کا لباس غصبی ہے اور اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر وہ شخص خود اس لباس کو غصب کرے اور پھر بھول جائے کہ اس نے غصب کیا ہے اور اسی لباس میں نماز پڑھے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ دوبارہ آپ کی توجہ دلانے کے لیے مسئلے کو پڑھ دیتا ہوں، ورنہ مسئلہ انتہائی آسان پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو یا بھول جائے کہ اس کا لباس غصبی ہے اور اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ بس مسئلہ یہی ہے، لیکن کے بعد کوئی دوسری شک بیان کی جاتی ہے اس مسئلے کی۔ لیکن اگر وہ شخص خود اس لباس کو غصب کرے اور پھر بھول جائے کہ اس نے غصب کیا ہے اور اسی لباس میں نماز پڑھے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 805، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کسی شخص کو علم نہ ہو یا بھول جائے کہ اس کا لباس غصبی ہے لیکن نماز کے دوران اسے پتہ چل جائے اور اس کی شرمگاہ کسی دوسری چیز سے ڈھکی ہوئی ہو، وہ فوراً یا نماز کا تسلسل توڑے بغیر غصبی لباس اتار سکتا ہو تو ضروری ہے فوراً اس لباس کو اتار دے اور اپنی نماز کو جاری رکھے، اور اس کی شرمگاہ کسی دوسری چیز سے کسی شخص محترم باشعور کی نظر سے ڈھکی ہوئی نہ ہو یا وہ غصبی لباس کو فوراً نہ اتار سکتا ہو تو اسی لباس کے ساتھ نماز جاری رکھے اور نماز صحیح ہے۔ تو غصبی دوسروں کی چیزیں غصب کر کے نماز نہیں ہوتی، نہ زمین پر ہوتی ہے نہ لباس میں ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معاملہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے جو انسانوں کے حقوق کو چھین کر نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور پھر وہ بڑا اپنے آپ کو نمازی اور یہ وہ کہلاتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ معاملات ٹھیک نہیں رکھتا۔ تو ایسے نماز بھی انسان نہ پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ انسان اس عبادت کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہ پڑھے، بہرحال یہ ہے کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 806، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان کی حفاظت کے لیے غصبی لباس کے ساتھ نماز اس صورتحال میں پڑھے کہ آخری وقت تک کسی دوسرے لباس میں نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، یا یہ لباس پہننے کی مجبوری اس کے خود کے غلط انتخاب کی بنا پر نہ ہو، جیسے خود لباس غصب نہ کیا ہو، تو نماز صحیح ہے۔ اور اسی طرح اگر اس غصبی لباس میں نماز اس لیے پڑھے کہ کوئی چور اس کو نہ چرائے اور آخر وقت تک دوسرے لباس میں نماز نہ پڑھ سکے، یا غصبی لباس کا رکھنا اس نیت سے کہ پہلی فرصت میں اس کے مالک تک پہنچا دے گا تو اس کی نماز صحیح ہے۔ ہاں، تو غصبی اس کے کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے پہنا ہوا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، چور سے بچانے کے لیے، یہ وغیرہ وغیرہ، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر پہنا ہوا تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جی، تو مسئلہ نمبر 807 ہے اور اس کا عنوان نماز ہے۔ اگر کوئی شخص اس رقم سے لباس خریدے جس کا خمس اس نے ادا نہ کیا ہو، جبکہ سودے میں رائج طریقہ کار کے مطابق قیمت آپ نے ذمہ لے لی ہو، لباس اس کے لیے حلال ہے، البتہ وہ ادا شدہ قیمت کے خمس کا مقروض ہوگا۔ لیکن اسی مال سے لباس خریدے
جس کا خمس نہیں ادا کیا، تو حاکم شرع کی اجازت کے بغیر اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہی حکم ہے جو غصبی لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ بہرحال خمس جیسی واجب عبادت کو بھی ترک کرنے سے انسان دوسری عبادات متاثر ہو سکتی ہیں، مثلا نماز ہے، نمازی کا لباس ہے، تو اس لیے اس کو آپ ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو یہ تو تھا مسئلہ نمبر 807۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 808، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے، البتہ ذیلی ٹائٹل، ذیلی جو موضوع ہے وہ تیسری شرط ہے۔ دو شرطیں بیان ہو چکی۔ پہلی شرط کہ نمازی کا لباس پاک ہو، دوسری شرط نمازی کا لباس مباح ہو، اور یہ تیسری شرط ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا لباس اور ہر وہ چیز جو شرمگاہ میں چھپانے کے لیے وہ تنہا کافی ہے۔ ضروری ہے کہ جہندہ خون والے مردہ حیوان، یعنی ایسا حیوان جس کا خون ذبح کرتے وقت اچھل کر نکلے کے اجزاء سے نہ بنی ہو، اور یہ شرط احتیاط واجب کی بنا پر ایسے کپڑے جو صرف شرمگاہ کو نہ چھپا سکتے ہوں میں بھی ثابت ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس لباس میں جو ایسے حیوان کے مردار سے بنا ہو جو خون جہندہ نہیں رکھتا، جیسے سانپ، تو اس کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ نمازی کا لباس جو ہے وہ مردار سے نہ بنا ہوا ہو۔ مردار سے مراد ایسے حیوان جس کا خون اگر نکالا جائے تو پھر اچھل کر خون نہ نکلے، یا اچھل کر خون نکلتا ہو تو اس کی کھال سے جو ہے وہ نہ بنی ہوئی ہو۔ دوبارہ جملہ سنیے گا۔ تیسری شرط نمازی کے لباس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا لباس جو شرمگاہ چھپانے کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ مردہ کی کھال سے، مردار کی کھال سے نہ بنا ہوا ہو۔ کون سے مردار؟ جو خون جہندہ رکھتے ہیں۔ خون جہندہ رکھنے کا معنی کیا ہے؟ جن کو ذبح کیا جائے تو ان کا خون اچھل کر نکلے۔ یہ بات کنفرم ہو گئی۔ اب اس میں دو احتیاطیں لگی ہیں۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ صرف شرمگاہ کو نہ چھپا سکتے ہوں، اس میں ثابت ہے کہ ایسے کپڑا جو صرف شرمگاہ کو نہ چھپا سکتے ہوں میں بھی ثابت ہے، یعنی شرمگاہ کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو جو ڈھکنے کے لیے، چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ لباس نہ ہو۔ اور احتیاط واجب یہ ہے۔ دوسری احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس لباس میں ایسے حیوان کے مردار سے بنا ہوا بھی نہ ہو جو خون جہندہ نہیں رکھتے۔ مثلا سانپ ہے، اس کی اگر رگ کاٹی جائے تو خون جہندہ نہیں رکھتا، تو اس کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھی جائے، اس کی کھال سے بنی ہوئی۔ جی، مسئلہ نمبر 809، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز ہے، اور آج کے اس سبق کا آخری مسئلہ ہوگا امید ہے۔ آئیں اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اگر نجس مردار کی ایسی چیز مثلا گوشت اور کھال جس میں روح ہوتی ہے نماز پڑھنے والے کے ہمراہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ سادہ سا ہے، اس کو میرے خیال میں سمجھنے کی کوئی اتنی دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نجس مردار اس کی کھال جو ہے یا گوشت ساتھ موجود ہو تو پھر نماز ہو سکتی ہے۔ یہ پچھلے مرحلے میں بھی مسئلہ گزرا ہے، پچھلے مسائل میں، کہ نجس کوئی کپڑا یا نجس کوئی چیز جو ہے وہ ساتھ ہو تو نماز تو صحیح ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ اس کو ترک کیا جائے۔ ہاں، تو ایسا نہ ہو کہ کتے کی کھال، کتا نجس ہے، اس کی کھال یا کتے کا گوشت جیب میں ڈالا ہوا ہو تو
نماز پڑھ رہا ہو تو یہ مناسب نہیں ہے، اگرچہ فقہی طور پر نماز اس کی صحیح ہے، مبطلات نماز کا موجب نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے مسئلے میں اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔